یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے، اس لیے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے. یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں. سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی. ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا. سورۃ الطلاق کی یہ آیت جو ہے یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے. یعنی عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے، اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ تنگی تو ہے، اس وقت مشکل تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی لے آئے گا. اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے، ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں، تو سورۃ یوسف میں آتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی رستہ نہیں نکلے گا. تو کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی اور کامیابیاں ہوں گی، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا. اسی طرح جب قحط پڑتا ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو لوگ نا امید ہونے لگتے ہیں کہ یکا یک اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں بھیج دیتا ہے اور بادل امڈ آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے، کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے. تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے، تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کاٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے. یہ کیفیت یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس سلسلے میں آج ہم نے قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے. یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سب بت پرست بن جائیں. تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے وہ زندگی مشکل کر دیتا، انہیں سخت سزا دیتا. تو ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی، اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے ہمیں عطا فرما. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب تو ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے. لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی. ان کے کانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتی تھیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا فرمایا
کہ لمبی نیند سلا دیا اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اطمینان نصیب کیا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں، لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی اور حمید ہے، سارے وسائل اس کے پاس ہیں، وہ قابل تعریف ہے اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے۔ لہذا اصحاب کہف نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم وسیلے کو پکڑا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ لینا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے۔ اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان اس کے ذریعے میچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے، لیکن مشکلات پر صبر کر کے، مشکلات کو برداشت کر کے اس کی حکمت اور اس کے اندر کے جوہر جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادات کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادات کی طرف توجہ کرے، تو مشکل وقت میں انسان پھر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ عین جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اشرافیہ تھے، ایلیٹ گھرانوں کے بچے تھے، انہوں نے کوئی دنیاوی وسائل اختیار نہیں کیے کہ بادشاہ تک اپروچ کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں، انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپروچ کیا، یعنی اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اور پھر جب رحمت آ جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز مل جاتی ہے۔ لہٰذا اس رحمت کے ذریعے ان کا کھانا پینا، امن و اطمینان، دشمنوں کے خوف سے دوری، سبھی کچھ ان کو میسر آ گیا۔ اور وہ کہاں پر تھے؟ غار میں تھے۔ غار میں کوئی کھانا نہیں ہوتا، غار میں کوئی ٹھنڈا کمرہ نہیں ایسا ہوتا کہ اگر گرمی ہے یا کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہاں کوئی لائٹ ہوگی۔ آپ دن میں تو غار میں جا کے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا بھی رات آنی ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی سانپ بچھو بھی آ سکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر نے جس سوراخ میں پاؤں رکھا وہاں سے ایک سانپ نے ان کو یا بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو اس وقت ان کے آنسو نکلنے لگے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے، لیکن یہ جو مخلوقات ہیں ان کا شر تو اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس وقت بھی انہوں نے اف تک نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان بچوں نے بھی غار کی طرف پناہ لی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین و دنیا دونوں کی اصلاح کر دی، یعنی شرک میں پڑنے سے بھی بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا۔ اور رشد کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس پہ قائم رہنا، یعنی ہدایت مل بھی جانا اور پھر ہدایت پہ قائم رہنا، اور یہ الغی کی اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کیا، نہ اپنی ذات پہ بھروسہ کیا، نہ کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کیا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کرتے رہے، اور کوشش کے بعد اللہ پہ جب بھروسہ کیا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ 3 چیزیں نظر آتی ہیں: کوشش، اعتماد، بھروسہ، یقین اور دعا، اور اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی۔